آپ کے علم کے اندر، آپ کے مطالعے کے اندر یہ بات پیدا ہو جانی چاہیے، اس چیز کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ غریبوں کے بچے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک قرآن کا درس لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوا، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ان کو غریب کا بچہ کہتا ہے، کوئی ان کو کم تر نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ایسی گھڑی میں جب کہ حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں، کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی۔ میرے دوستو، ایسے نازک وقت میں حضرت نوح علیہ السلام جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی۔ گرمی کا عالم ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، سامنے جہنم ہوگی۔ میرے دوستو، ایسے نازک وقت میں ان حالات میں ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا، او میرے محبوب بندے، او حافظ قرآن، او قرآن کا علم سیکھنے والے، او قرآن کو پڑھنے والے، کھڑا ہو جا۔ آج حشر کے میدان میں، آج اس مجمع عام کے سامنے حضرت آدم سے لے کر پوری انسانیت، تمام کے تمام لوگ اس حشر کے میدان میں ہیں۔ یہ لوگ تجھے کم تر نگاہوں سے دیکھتے تھے، یہ تمہیں نیچی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ آج تمہارا احساس اس دنیا کو بتانے چلا ہوں، پوری کائنات کو، پوری کائنات کے سامنے میرے اللہ ایک حافظ قرآن کو کھڑا کرے گا۔ ایسے وقت میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تمام کو اپنی پڑی ہوگی، ایسے نازک وقت میں اللہ حافظ قرآن سے کہے گا، اے مدرسے کے بچے، اے مدرسے کے اندر پڑھنے والے طالب علم، آج تو کھڑا ہو جا، اور آج تجھے اعزاز حاصل ہے، میری طرف سے تجھے اجازت حاصل ہے۔ ایک حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ آج 10 ایسے لوگ، 10 ایسے افراد کہ جن کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہے، جہنم میں جانے کے لیے دستخط ہو چکے ہیں، صرف جہنم کا گیٹ کھلنا باقی ہے۔ 10 ایسے آدمیوں کی، 10 ایسے آدمی اگر تیری نظر میں ہیں، جہنمیوں کی فہرست اس کے سامنے کر دی جائے گی، لیکن ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا یہ جہنمیوں کی فہرست ہے، یہ تمام لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ کوئی طاقت، کوئی صلاحیت، کوئی طاقت آج ان کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتی، لیکن ایسے نازک وقت میں ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا یہ جہنمیوں کی فہرست تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس فہرست میں سے 10 ایسے آدمی جن کو تو پہچانتا ہے، جن کو تو جانتا ہے، جو تجھ سے محبت کیا کرتے تھے، جو تیرے ادارے سے محبت کیا کرتے تھے، جو تجھ سے محبت کیا کرتے تھے، 10 ایسے آدمیوں کو اس فہرست سے نکال اور نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن سے کہیں گے، میرے محبوب، میرے کلام کو اپنے سینے کے اندر بٹھانے والے، آج میں حضرت آدم کے سامنے، آپ علیہ السلام کے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے تیرے اعزاز کو بتانے چلا ہوں۔ ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا اس وقت کہ 10 ایسے آدمی جن کو جہنم میں جانے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ اور پکڑ کر کے جنت میں لے کر کے چلا جا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ سہارنپور کے لوگوں، اگر اس فہرست کے اندر اس کا دادا ہوا، اپنے دادا کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر اس فہرست کے اندر کوئی شخص ایسا ہوا
جس نے اس کے مدرسے کی امداد کی ہوگی، اگر کوئی شخص اس فہرست کے اندر ایسا ہوا جس نے اس کے مدرسے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، ان کے اساتذہ کو پیار کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، اپنی ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ایسے لوگوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم مدرسے کی خدمت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، مدرسے کا تعاون نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، کم سے کم جب کسی مدرسے کے برابر سے، کسی مدرسے کے بازو سے، کسی مدرسے کے کونے سے آپ کا گزر ہو، ان ننھے منھے بچوں کو، ان مدرسے کے طالب علموں کو، ان قرآن پڑھنے والوں کو، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرو۔ ہو سکتا ہے یہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند آئے، کل قیامت کے دن میری اور آپ کی اسی بات پر اللہ مغفرت فرما دے۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے اندر وہ بچے پڑھتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، مدرسے کے اندر وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا جو بڑے اسکول میں، بڑے کالج میں داخلہ کرا سکیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرے رب کی قسم، اللہ رب العزت ان مدرسوں کے لیے ان بچوں کا انتخاب فرماتے ہیں جن بچوں کو اس قوم کا امام بنانا ہوتا ہے۔ ان مدرسوں کے لیے اللہ رب العزت ان بچوں کا انتخاب فرماتے ہیں جن بچوں کو اللہ رب العزت نے اس قوم کا امام بنانا ہوتا ہے، اس قوم کا امیر بنانا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم مدرسے کا تعاون نہیں کر سکتے، مدرسے کی خدمت نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، کرنی چاہیے، لیکن ان قرآن پڑھنے والوں کو کبھی بھی مشکوک نگاہوں سے مت دیکھو۔ یہی وہ بچے ہیں، یہی وہ بچے ہیں، یہی وہ مدرسہ ہے جو آپ کو آپ کی مسجد کے اندر اذان پڑھنے کے لیے مؤذن دیتا ہے، یہی وہ مدرسے ہیں جو آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام دیتے ہیں، یہی وہ مدرسے ہیں جو آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب دیتے ہیں۔ اور دنیا میں ہی نہیں میرے دوستو، کل قیامت کے دن بھی یہی حفاظ کرام، یہی قرائے اعظام ہمارے کام آئیں گے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتلا رہا تھا، اس لیے میرے دوستو اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر حفاظ کرام کو پیدا فرمائیں۔ کل قیامت کے دن ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کل قیامت کے دن، آواز آ رہی نا؟ یہ تو اعزاز تھا ایک حافظ قرآن کا، مختصر وقت میں اعزاز سنیے حافظ قرآن کے والد صاحب کا۔ کل قیامت کا دن موجود ہوں گے، میرا اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر تمام انسانیت کے سامنے ایک ایسا تاج رکھیں گے، ایک ایسا تاج پہنائیں گے اس کو جس کے بچے نے قرآن کو حفظ کیا ہوگا، کہ اگر اس کا ایک چھوٹا سا موتی اس دنیا کے اندر آ جائے میرے دوستو، ساری دنیا روشن ہو جائے، ساری دنیا منور ہو جائے۔ اور اس کی ماں کو ایک ایسا جوڑا پہنائیں گے کہ اگر اس کا بھی ایک موتی اس دنیا کے اندر آ جائے ساری دنیا روشن ہو جائے۔ فرشتے معلوم کریں گے، اللہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں پر اتنا چمکتا تاج پہنایا گیا ہے؟ اے میرے مولا یہ کون عورت ہے کہ جس کو اتنا خوبصورت لباس پہنایا گیا ہے؟ اے میرے اللہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ کسی امت کے نبی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے نازک وقت میں جبکہ
پورا سماج سب کے سب لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے تھے، اپنے بچوں کو اونچے عہدوں پر فائز کرنا چاہتے تھے۔ ایسے نازک وقت میں، ایسے حالات میں، ایسے نازک اوقات میں ان لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ یہ ان کے بچوں نے قرآن کو حفظ کیا تھا۔ یہ ان کے ماں باپ ہیں، ان کے والدین ہیں۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن والدین کو بھی اس قدر گرا انعام سے نوازا جائے گا، حافظ قرآن کو بھی اس گرا قدر انعام سے نوازا جائے گا۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب زندگی کی آخری سانس ہو۔ ہاں میرے عزیزو، ہو سکتا ہے جو کفن میرے اور آپ کے اوپر ڈلنا ہے وہ دکان پر پہنچ چکا ہو، جو عطر میرے اور آپ پر ڈالنا جانا ہے وہ بھی دکان کے اندر آ چکا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ اور ایک بات اور مختصراً عرض کیے دیتا ہوں، آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے اندر ایک بات بڑی تیزی کے ساتھ پنپی ہے۔ ہمیں تھوڑی سی کوئی مرض لگ جائے، تھوڑی سی کوئی بیماری لگ جائے، فوراً تعویذ گنڈ والوں کے یہاں پہنچتے ہیں، فوراً تعویذ لینے پہنچ جاتے ہیں۔ اپنی ایمانداری کے ساتھ بتائیں سہارنپور والوں، کب ہم نے رات کی تنہائی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر، صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ کے سامنے یہ فریاد رکھی تھی، اے اللہ تو ہی میری کام بنانے والا ہے، اے اللہ تو ہی میری زندگی بنانے والا ہے۔ میرے دوستو، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی حالات ہوں، کیسے بھی حالات ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اللہ کے سامنے رات کی تنہائی ہو، تمام کے تمام لوگ سو رہے ہوں، تمام کے تمام لوگ نیند کے اندر مگن ہو، بہترین نیند آ رہی ہو، لیکن ہم رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت ہمارے کاموں کو بنائے گا، اللہ رب العزت ہماری نسلوں کے اندر دین کو پیدا فرمائے گا۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم کو اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کو پیدا کرنا ہے، اور یہ تعویذ گنڈوں سے بچ کر اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنا ہے، اپنی فریاد کو رکھنا ہے، کیونکہ وہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، کاموں کا بگاڑنے والا، کاموں کو صحیح کرنے والا، ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے۔ آئی حضرات سامعین، بس میں انہی باتوں پر جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات میری زبان سے ایسی نکلی جو آپ کے دلوں پر سخت گزری، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کوئی ایسی بات میری زبان سے نکلی جو شریعت سے ہٹ کر تھی، رب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب تو چلتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہم نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا، اب جس کو ضرورت ہو وہی پائے روشنی۔ السلام علیکم۔ بھائی بہت خوب۔